پاکستان کو عالمی ادارے جو ہیں وہ دھڑا دھڑ قرض دے رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈوب نہ جائے۔ تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل مل جل کر پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے اور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جو ایک محاذ آئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیو جنگ ہی ہے، اور اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دہشت گردی کے پیچھے جو ہے وہ ہندوستان موجود ہے، اور ہندوستان کے ساتھ اسرائیل بھی موجود ہے۔ اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے وزٹ کیا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا۔ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ ہمارے کیونکہ ایشیا میں دو کنٹریز ہیں جو کہ امریکہ کے لیے میٹر کرتے ہیں، ایک پاکستان ہے اور ایک انڈیا ہے۔ اور انڈیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی وجہ کیونکہ انفلوئنس جو ہے، اور جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو ول پاور امپوزیشن ہے امریکہ کی، وہ یہ دونوں کنٹری کر سکتے ہیں پوری ایشیا میں۔ اوکے، دونوں اٹامک کنٹری بھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رائیولز بھی ہیں۔ پاکستان جو ہے، پاکستان کے ذریعے جتنے خلیجی ممالک ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریمیننگ ایشین کنٹریز ہیں اس پہ بھارت کا انفلوئنس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی اگر آپ ڈیپتھ میں پالیسی کا جائزہ لینا تو امریکہ کے نزدیک سب سے انڈیا سے امپورٹنٹ پاکستان ہے، اور سب سے پاکستانی گورنمنٹ سے زیادہ ان کے لیے امپورٹنٹ جو ہوتی ہے وہ پاکستان کی ملٹری ہے۔ اب ریسنٹ جو ہے آرمی چیف صاحب جب ہمارے گئے ہیں تو اس میں سب سے بڑا فائدہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی جو ہے وہ ٹرمپ نے کروائی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے آرمی چیف کی تھی۔ ہمارے آرمی چیف نے جا کے ٹرمپ کو اس بات پہ لے کے آئے ہیں کہ آپ لوگ اگر ڈائریکٹلی ایران کی وار میں جاتے ہیں تو آپ کا حشر وہی ہونا ہے جو کہ آلریڈی آپ لوگ افغانستان میں 22 سال کر چکے ہیں، بھگت چکے ہیں۔ 22 سال آپ نے افغانستان میں جنگ لڑی، آپ کے دو ٹارگٹ تھے، ایک اسامہ بن لادن اور دوسرا ملا عمر۔ نہ آپ کو افغانستان میں ملا عمر ملا اور نہ آپ نے اسامہ بن لادن جو ہے وہ افغانستان میں، اور کتنے اربوں ڈالر آپ نے جو ہے وہاں جھونک دیے، کتنی جانیں جو ہے ان کا ضیاع ہوا۔ یہ بات سمجھ آ گئی یہ بات۔ اور دیکھیں پاکستان کا مورال اب جو بلڈ ہوا ہے، ایران کیوں تعریفیں کرتا ہوا نہیں تھک رہا پاکستان کی، وہ سرٹیفکیٹ کیوں پاکستان کو لیٹر آف اپریسیشن جو وہ دے رہا ہے، ہمارے آرمی چیف کی کنٹریبیوشن ہے، اور ساری دنیا کو یہ سمجھ آئی ہے۔ اور اس سے پہلے دیکھیں ٹرمپ جو ہے نا، ٹرمپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جو خوددار قوم ہوتی ہے یا جو تگڑی قوم ہوتی ہے، ٹرمپ کا ہمارے ساتھ ہمارا جو اپریل اور مئی کی ریٹیلیشن تھی پاک ورسز انڈیا، اس سے پہلے ٹرمپ کا جھکاؤ انڈیا کی طرف تھا، لیکن جو ہم نے جواب دیا، ہمارا جو اوفینسو رسپانس تھا انڈیا کا، اس کے بعد ٹرمپ کا جھکاؤ ہماری طرف آ گیا۔ اور جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ جو ان کا ویمان جو ہے، رافیل جو ہے، جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک دہشت کی علامت بنا ہوا تھا، پاکستان نے جس طریقے سے ان کو گرایا، اس کے بعد ٹرمپ کا جھکاؤ ہماری طرف، پھر ٹرمپ کو یہ بات دوبارہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا سے اس طرح کی بات منوا بھی نہیں سکتا، اور نہ انڈیا اوپنلی کھل کے کسی کے مخالفت میں امریکہ کے ساتھ آتا ہے۔ اگر امریکہ اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریلیشنز کی بات کریں تو بہترین ریلیشن امریکہ کے پاکستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈیا۔ دوسری بات ہماری یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بات کی ہے کہ اسرائیل اور انڈیا پاکستان کے لیے وہ دوبارہ انہوں نے محاذ جو ہے کھول رہی ہے۔ دیکھیں یہ دونوں کنٹریز جو ہیں پاکستان کی ارتقاء کے خلاف ہے، کہ پاکستان کے قیام کے خلاف ہے۔ انڈیا پاکستان کے قیام کے خلاف ہے، اسرائیل پاکستان، جس طرح ہم اسرائیل کے قیام کے خلاف تھے، اسرائیل پاکستان کے، یہ تو نہیں روک سکتے۔ مسئلہ یہ ہے، ان کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہ پاکستان کو مانتے ہی نہیں ہے۔ جب ماننے پہ پاکستان کی ارتقاء کو ماننے کو تیار نہیں ہے تو یہ ان ایکٹیویٹیز میں تو انوالو ہوں گے۔ جب آپ اوپنلی انٹرنیشنل پالیٹکس میں یا جیو پالیٹکس میں یا وار سٹڈی میں جب آپ لوگ گراؤنڈ پہ یا اوپن بارڈر پہ آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر آپ پراکسی کی طرف آتے ہیں۔ اور پراکسی نو ڈاؤٹ کہ ہمارا ایک ویک پوائنٹ ہے بلوچستان۔ بلوچستان کو ہمیشہ پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، ہمیشہ سے۔ امریکہ بھی جب پاکستان کو یوز کرنا چاہتا ہے وہ بلوچستان کو کرتا ہے، انڈیا
تو 110% بلوچستان کے علاوہ تو کہیں انڈیا کا جو ہے وہ اس کا تو کوئی سکہ چلتا ہی نہیں ہے. BLA کے علاوہ تو بلوچستان انڈیا کہیں پاکستان میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے یہ دیکھا کلبھوشن یادو کا معاملہ, اس وقت ایران نے سپورٹ کیا تھا, اب ایران جو ہے وہ نیوٹرل ہے, کیونکہ آپ BLA والے جو نو ڈاؤٹ کہ BLA کو اسرائیل سے بھی فنڈنگ آتی ہے. اب یہ مسئلہ جو بلوچستان کا ہے, بلوچستان کا مسئلہ, مجھے ایک بات سمپل, کوئی بھی بندہ میرے ساتھ بلوچستان پہ بات کرتا ہے, ہم نے بلوچستان کا اس پاکستان میں صوبہ بنا 1970 میں. اچھا, ہم اس پر بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے. بلوچستان کا ایشو کیا ہے, دہشت گردی کے حوالے سے عبداللہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں بلایا اور اظہار خیال کا موقع دیا. سر, پاکستان میں جو دہشت گردی ہے, اگر آپ نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا, فکر کہا تھا پاکستان حالت جنگ میں ہے. جی. دوسرا بھی ایران صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو تسلیم نہیں انڈیا نے کبھی کیا. یہ دونوں باتیں ابھی جا پہ ٹھیک ہیں, لیکن جنگی اسٹریٹجی اب اس طرح کی جنگیں تو نہیں ہے کہ بھی آپ بندوقیں لے کے فوجی ایک دوسرے پہ پل پڑیں. تو اب جنگوں کی حکمت عملی بڑی چینج ہو چکی ہے. ایون ابھی جو ریسنٹلی 2-3 جنگیں ہوئی ہیں, ان جنگوں میں بھی فوجوں نے کہیں کا کوئی بارڈر کراس نہیں کیا. 2-3 کون سی جنگیں؟ بھائی انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہے, ایران اسرائیل کی جنگ ہے, ایران اسرائیل کے بارڈر آپس میں نہیں ملتا, یوکرین اور روس کی جنگ ہے. تو فوجیں روایتی انداز میں بارڈر کراس کر کے دوسرے ملکوں میں داخل نہیں ہوئی. اوکے. ابھی اسٹریٹجی چینج ابھی نہیں ہوئی. بیسیکلی جنگوں کے پیچھے بھی معاشی حکمت عملی ہمیشہ سے رہی ہے. تو پاکستان کا کو تسلیم نہ کرنا انڈیا کا, اور یہ ابھی ریسنٹلی جنگ ہونا پاکستان کی انڈیا کے ساتھ, ایران کی اسرائیل کے ساتھ, ان سب کے پیچھے بھی ان کے پوشیدہ معاشی اہداف ہیں بنیادی طور پہ. انڈیا پاکستان کو کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ ایک تو چلے ہم کیا لیتے ہیں جی, وہ سمجھتے تھے گریٹر انڈیا ہونا چاہیے, لیکن بات پھر وہی فنی سی بات ہے. وہ انڈیا کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے ایک نوجوان, انہیں اکھنڈ بھارت کی بات کی, وہ نے کہا جی 20% مسلمان ہیں انڈیا میں, تو آپ سے یہ تو مسلمان قابو نہیں آ رہے, 25 کروڑ پاکستانی آ جائیں گے اس کے ساتھ, 18-20 کروڑ بنگلہ دیشی ساتھ آ جائیں گے, تو پھر تو ہم تو پیشاب بھی ان سے پوچھ کے کیا کریں گے. تو دیکھیں نا, اگر انڈیا کی ایکچوئل بات دیکھی جائے تو پوزیشن یہی ہے. اب پاکستان میں جو دہشت گردی ہے, مقصد یہ ہے پاکستان کو جو چاہیے بیسیکلی, یہ کوئی خاص دہشت گردی نہیں ہے. جن حالات سے پاکستان گزر کے یہاں تک آیا ہے, مثلا افغان جنگ میں جو پاکستان کے حالات ہیں دہشت گردی کے, اور آج سے 15 سال پہلے جب امریکہ دوبارہ افغانستان میں آیا ہے, جس لیول کی دہشت گردی تھی, تو یہ اس کے مقابلے میں یہ پھل جڑیوں والی دہشت گردی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ دہشت گردی نہیں ہے, یہ بیسیکلی انڈیا بلوچستان کے لوگوں میں, پاکستان کے بارے میں, پنجابیوں کے بارے میں بیسیکلی ایک نفرت کا ایلیمنٹ پیدا کرنا چاہتا ہے. کچھ جو شناختی کارڈ دے کے بندوں کو مارا جا رہا ہے, دہشت گرد کا یہ مقصد تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی ایک کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے, اس سے تو معاشرے میں خوف و راس پھیلانا ہے. وہ سندھیوں کو مار کے بھی ہو سکتا ہے, وہ بلوچیوں کو مار کے بھی ہو سکتا ہے, پٹھانوں کو مار کے بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ BLA یا کسی اس طرح کے ایلیمنٹ کا کام نہیں ہے. اوکے. یہ ان کے جو انڈیا کے پیور ٹولز ہیں, یہ ان کا کام ہے. اوکے. کہ پاکستان میں بلوچستان کو, پنجابیوں کو بیسیکلی بلوچیوں کے خلاف کیا جائے. بلوچی تو پنجابیوں کے خلاف ہیں, سندھ میں بھی کچھ ایلیمنٹ ہے جو پنجابیوں کے خلاف ہیں. عبداللہ صاحب, جی اسی طرح کی پالیسی جب بنگلہ دیش بنانے کی کوشش کی انڈیا نے, ہاں جی, تو اس وقت بھی تو بنگالیوں کو پنجابیوں کے خلاف ہی کیا انہوں نے, کیا گیا تھا. بالکل. یہ کیا وجہ ہے؟ پنجابی بنگالی تھے اکثریت میں, ٹھیک ہے نا, وہ اگر پنجابیوں کے خلاف ہو گئے تو الگ ہو سکتے تھے, لیکن یہاں پہ بلوچی اگر پنجابیوں کے خلاف سارے بھی ہو جائیں تو الگ نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ پنجابیوں کو بلوچیوں کے خلاف کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, لیکن پنجابی جو ہے ٹس مس نہیں ہو رہے, یعنی ایک عرصے سے یہ رفٹ چل رہی ہے جی, سندھ پنجاب کے خلاف ہے, سرحد پنجاب کے خلاف ہے, بلوچی پنجاب کے خلاف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پنجابی کو ہی کیوں ہر وقت ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ بات یہ ہے بنگلہ دیش بنانا ہے تو پنجابی کو ٹارگٹ کرو, بلوچستان میں گڑبڑ کر رہی ہیں پنجابی کو ٹارگٹ, یہ کیا ہے؟ یہ ذرا سمجھائیں. جو آسان ہے, پنجابی کے بارے میں ٹارگٹ کرنا آسان ہے, دوسروں کو سمجھ فوری آ جاتی ہے کہ ہاں بھی پنجابی ہمارا ایسا سال کر سکتے ہیں. کیوں؟ بیوروکریسی میں پنجابی ہیں, لیکن وہ تو اپنی آبادی کے پروپورشنیٹ کے حساب سے ہیں. یہ تھوڑی کہ سندھیوں کو گورنمنٹ میں آنے کی اجازت نہیں ہے. سندھ میں گورنمنٹ کون کر رہا ہے؟ سندھی کر رہا ہے. بلوچستان میں بلوچی سندھ گورنمنٹ کر رہا ہے. اب آپ کے جو پولیٹیکل ایوان ہیں ان میں آبادی کے حساب سے آپ کا پروپورشنیٹ موجود ہے. اسی طریقے سے اکانومی میں بھی آپ کا حصہ آپ کو ان کا دے دیا گیا ہے. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ پنجابی زیادہ حصہ لے گیا ہے تو یقین کریں عام آدمی کو تو سمجھ آ سکتا ہے, یعنی ٹریپ ہو سکتا ہے. لیکن یقین کریں پاکستان میں انڈیا یا جو بھی غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ اس معاملے میں مکمل فیل ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا,
کہ بلوچی ایٹ ماس ایٹ لارج وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں ہوئے، پنجابیوں کے خلاف بھی نہیں ہوئے. یہ چند گنے چنے گروپ ہیں. کیا بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے اندر پنجابی چل پھر نہیں رہے؟ یہ پنجابی جنہوں نے شناختی کارڈ دیکھ کے مارے، یہ وہاں جاب کر رہے تھے نا، کاروبار چلا رہے ہیں، تو ان کے کاروبار پہ تو کسی نے حملہ نہیں کیا، ان کے گھروں پہ بھی کسی نے حملہ نہیں کیا. حملہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ سڑک پہ چلتی ہوئی کسی بس کے اوپر، کسی گاڑی کے اوپر. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان لوگوں کی شہروں میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، اداروں میں کوئی پذیرائی نہیں ہے، تعلیمی اداروں کے اندر، سرکاری محکموں کے اندر، شہروں کے اندر. اسی لیے تو انہیں سنسان جگہ پہ کبھی ٹرین گھیرنی پڑتی ہے، کبھی بس گھیرنی پڑتی ہے.